السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی, پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اور وہ میں نے ذکر کیا تھا اینٹی کرپشن پاکستان اینٹی کرپشن پارٹی جو وہ تیار ہے, اس کا مینیفیسٹو تیار ہے. تو جیسے ہی ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی پریس کلب میں وہ میں اناؤنسمنٹ کروں گا کہ پاکستان اینٹی کرپشن پارٹی بنا رہے ہیں. اب اس کا یہ سبب بھی تھا کہ ہم دوسروں کو مشورہ دے رہے تھے اس طرح کریں, اس طرح کریں, اس طرح کریں, تو نہیں مان رہے تھے. تو کیا کریں؟ اب نہیں ماننے سے یہ ہوا کہ وہ جو چور تھے, چور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کرپشن کی, کرپشن کے ظاہر بے پناہ ان کے پاس کک بیکس کے پیسے ہیں, اور ایک آپ کے یوز لیس ادارے ہیں, بیکار نیب, بیکار ایف آئی اے, جنہوں نے کچھ نہیں کیا. اب یہ نیب کے تو ابھی نئے آئے فیڈرل منسٹر, تو ان کا تو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. بہرحال اس سے پہلے اگر یہ کام کرتے نیب والے, ایف آئی اے والے, تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ سارے وہ اکٹھے ہو گئے. اور آج اپنا پرائم منسٹر صاحب کو بھی وہاں پہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں پتہ ہے, اور یہ نو کانفیڈنس میں بھی لگے ہوئے. تو جس کے پاس پیسہ ہے تو پھر وہ یہ بھی کرا دے, یہ کوئی بات ہے؟ چوری کا پیسہ, اور اس کو ایسے دندناتے پھریں. ویسے اگر ہمارے پولیس کے حساب سے جب ہم تھے تو کیا چور اور ڈاکو پولیس اسٹیشن کے جورسڈکشن میں دندناتے پھرتے تو ہم اس ایس ایچ او کو کیا بولتے, یا اس ایس پی کو کیا بولتے, یا اس ڈی آئی جی کو کیا بولتے کہ یا تو یہ کرپٹ ہے یا یہ یوز لیس ہے. اگر یہ, اور پھر اگر اس کے آفس آ کے, اگر ڈی آئی جی کی آفس آ کے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, آئی جی کے آفس آ کے, اور ایس ایچ او کے آفس آ کے, ایس پی کے آفس آ کے وہ گھیرا کرتے چور ڈاکو, اور تو وہ ایس پی یا ڈی آئی جی اور آئی جی یا ایس ایچ او کو ہم کیا بولتے, کیا بولتے؟ آپ خود سوچیں کیا بولتے اس کو ہم. تو یہ تو غلط بات ہے نا. جہاں پہ میں گیا ہوں, آپ اس کا نیب نے بھی پوچھا, سارے انٹیلیجنس اداروں کو پتہ, جس ضلع میں یا ڈویژن میں میں ڈی آئی جی ایس ایس پی رہا, تو وہاں کسی کی بدماش کو جرت نہیں ہوتی تھی, چور کو یا ڈاکو کو یا بدماش کو, کہ وہ کھلے عام پھرے. تو پھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا, اگر وہ کھلے عام پھرتے تو پھر سلیم اختر از نو باڈی. تو پھر سلیم اختر تو پھر وہاں ڈانس کرتا نا, تالیاں بجا بجا کے. تو ہم نے وہاں پھر 126 ڈاکو ایسے نہیں مارے, ہم نے 126 ڈاکو ایسے نہیں مارے, آن دا ریکارڈ ہیں کہ سلیم اختر نے 126 ڈاکو مارے ہیں, جن کے اوپر 1 کروڑ 20 لاکھ انعام تھا 1990 میں. تو سلیم اختر نے ان کو کھڑکایا, ان کو ہمت نہیں تھی کہ اس کے علاقے میں گھومے ڈاکو. اب اس سے آپ موازنہ کر لیں تو آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے. تو جناب, ریاست کے جو 3 بیسک جس کے اوپر ریاست کھڑی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عدلیہ, مقننہ یعنی لیجسلیچر یا لیجسلیٹو اسمبلی, اور جوڈیشری اور ایگزیکیوٹو, یہ ہے نا. تو اگر ان کو تینوں کو اللہ نہ کرے کہ ایسے آدمی بیٹھ جائے تو اپنا حکم نہ امپلیمنٹ کرا سکیں, تو پھر کیا کریں, کیا کہیں گے, کیا ہوگا اس ملک میں, کیا ہوگا؟ انارکی ہو جائے گی نا, انارکی ہوگی. تو یہ سب کو میں پہلے بھی کہتا رہا کہ ان کو پکڑو, چوروں کو پکڑو, چوروں کو پکڑو, اپنے پاکستان کو تباہ نہیں ہونے دو. تو ان چوروں نے اتنا پیسہ جمع کیا ہوا ہے, تو آپ کی نیب ایسے ہی ہے, ان کو تو تفتیش ہی نہیں آتی. ایف آئی اے ہو, اب
وہ جو کر رہا ہے ثناء اللہ وہ بھی دیکھ لیا ہم نے. تو ان کو ایسے آدمی کم از کم اللہ تبارک تعالیٰ نے آدمی کو ہی یہ نہیں ختم ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ آدمی پیدا کرتا ہے, کثر الرجال نہیں ہے. اور یہ اپنا آدمی آتے رہیں گے, انسان مل جاتے ہیں, لیڈر پیدا ہوتے رہتے ہیں, مل جائیں گے, کوئی نہ کوئی لیڈ کرے گا تو ان کے حساب پورا کرے گا ان کا, چوروں کا, لٹیروں کا. تو یہ تھوڑی ہے کہ ان کو اجازت دیں کہ ہم عوام پستے رہیں, یہ لٹیرے ہمیں لوٹتے رہیں, پھر جا کے گھیرا کریں اسلام آباد کا اور وہاں لیجسلیٹو اسمبلی کے سامنے بیٹھ جائیں اور وہاں گھیرا کریں اور آپ کی وہاں مفلوج کر دیں. ویسے اصولاً تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیپٹل کی طرف کسی کو موو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے. وہاں پہ ہمارے موسٹ سینسیٹیو ادارے ہیں, ہاؤ کم ان کو آپ وہاں موو کرنے دے رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. پریویسلی اگر خان صاحب نے کیا, کسی نے بھی کیا, وہ غلط تھا. غلط کو ہم غلط کہیں گے کہ آپ وہ یہاں سے اٹھا رہے ہو جلوس وہاں پہنچتے. جب آپ پھر ڈیموکریسی کس چیز کیا بولتے ہو؟ ڈیموکریسی یہ ہے کہ آپ اسمبلی میں اپنی شو کریں, شو آف ہینڈس کریں. اگر شو آف ہینڈس میں آپ جیت گئے تو اس کو جانا پڑے گا وزیر اعظم کو. اگر آپ شو آف ہینڈس میں آپ ہار گئے تو پھر آئندہ آپ منہ چھپا لیں اپنے کپڑے سے, منہ چھپا کے. وہ تو ویسے ہی آج کل لگا ہوا, ویسے ہی منہ چھپا کے ہی چل رہے ہیں سارے. تو یہ بات ہوگی نا. اور یہ کہ عوام کیوں پیچھے ہیں؟ عوام نے کیا قصور کیا؟ ٹیکسز بھی عوام دیں اور لوٹیں بھی عوام کو, لوٹیں بھی عوام کو, ٹیکسز بھی عوام کو دے, پیسے بھی عوام, غربت میں بھی عوام, مہنگائی میں بھی عوام. کس لیے؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہم اپنی پاکستان اینٹی کرپشن پارٹی بنائیں گے. وہ یہ سب دوستوں نے کہا بناؤ, ہر ڈسٹرکٹ میں آفس کریں گے ہم, ہر پراؤنس میں آفس کریں گے, باہر بھی پاکستان کے آفس کریں گے. سب میرے دوستوں نے کہا کہ آپ اعلان کرو, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تو ایسے لوٹنے نہیں دیں گے ہم پاکستان کو. تو اچھا, اب جتنے ایگزیکیوٹیو ہے تو اس کو صفائی, اس کی بہت بڑی صفائی کرنی پڑے گی ایگزیکیوٹیو کی, اس کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا. اچھا, تو جوڈیشری کا اپنا نظام ہے اور لیجسلیٹو اسمبلی میں جب ووٹ ہی نہیں دیں گے آپ کو تو یہ کہاں سے لٹیرے جا کے پہنچیں گے؟ عوام ووٹ نہیں دے تو یہ الیکٹ نہیں ہوں گے. مگر انہوں نے اتنا پیسہ جمع کیا ہوا ہے, اتنا پیسہ جمع کیا ہوا ہے کہ پہلے اگر یہ ووٹ خریدتے تھے 500 کا تو ابھی 20,000 دیں گے. یہ ووٹ جو غریب عوام پہ سے پہلے ہی ہے تو ان کو 20,000 ملیں گے تو بولیں گے ہاں بھائی 20,000 میں ہمارا کچھ کام ہو جائے گا. تو ظاہر مجبور عوام ہے بیچاری, ان کو ووٹ دے دیں گے. لہٰذا میرا تو یہ مشورہ ہے کہ ایوب خان نے صحیح کیا تھا جب ایبڈو لگایا تھا. تو باقی اس میں بھی کرپٹ لوگوں پہ پابندیاں لگی ہیں. بالکل ان کے اوپر لگانا چاہیے ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. کہ پاکستان کا اگر یہ ہم سب کہتے ہیں پاکستان نمبر 1 ہے تو پاکستان نمبر 1 کے لیے ہم پریکٹیکل بنے نا. یہ کیا بات ہے کہ ہم پاکستان نمبر 1 ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کریں, تو بری بات ہے. تو لہٰذا میری گزارش ہے وزیر اعظم صاحب سے بھی اور جتنے ہمارے بااثر ادارے ہیں کہ پلیز ابھی ڈنڈا اٹھانے کا ٹائم آ گیا ہے. پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف جو کام کرے اس کے خلاف سخت ایکشن لے, نہیں چھوڑیں ان کو. یہ ہماری کنٹری کو نقصان پہنچائیں گے, ان کو مت چھوڑیں. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں مزید ڈیٹیل سے بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ